حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ جیسا آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے اور روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، مرنے کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کیا تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہ کے حلال رزق سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہی۔ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھا کہ ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں کھلال کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آج گوشت کھایا بھی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں میں لگ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پس پشت ایسی بات کرنا جو اس کو ناگوار ہو۔ ساحل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبھی تو غیبت ہے، اگر دفعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔